معزز سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں جو مضمون عرض کرنے والے ہیں اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 کتا۔ اب یہ سننے میں ذرا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا فلسفہ ہوا کہ نمبر 1 پہ انسان ہے، پھر اسلام ہے، پھر کتا ہے۔ تو ہم یہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ نمبر 1 انسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطہ رکھا ہے پیغمبروں کا، انبیاء کا، رسولوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ نظام انسانیت کو دیا کرتے، یعنی درمیان میں ایک میسنجر کا، ایک پیغامبر کا جو ذمہ ہے وہ نبھایا کرتے تھے کہ انسانیت کو ہمیشہ سے ایک دین اور ایک مذہب کی ضرورت رہی ہے۔ نمبر 3 کتا۔ اگر کتے کو رکھنے کے بارے میں بات کی جائے گی، پالتو جانور کے طور پہ آج پالنا اور گھروں میں رکھنا مشہور ہو گیا ہے، تو اب آپ بتلائیے کہ آپ کی وہ تمام چیزیں پاک کیسے رہ جائیں گی؟ آپ اس سے اپنے کپڑوں کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ آپ اس سے اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ آپ اپنی بیڈ شیٹس وغیرہ کو، جہاں پہ آپ اٹھے بیٹھیں گے، آپ کے صوفے ہیں، آپ کی جو ہے جانمازیں ہیں، آپ کی چٹائیاں ہیں، آپ کی میٹرس وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کا پالتو ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، جہاں آپ اٹھے بیٹھیں گے وہ وہاں اٹھے بیٹھے گا۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ باقی اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے، دین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں جو مضمون عرض کرنے والے ہیں اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 کتا۔ اب یہ سننے میں ذرا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا فلسفہ ہوا کہ نمبر 1 پہ انسان ہے، پھر اسلام ہے، پھر کتا ہے۔ تو ہم یہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو بطور خلیفہ کے بنا کے پیدا کیا، اور اس کے بعد سے جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، مسلسل اللہ رب العالمین نے انبیاء کی رہنمائیاں عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا طریقہ، اپنا نظام اور اپنا سسٹم دیا ہے، اور واسطہ رکھا ہے پیغمبروں کا، انبیاء کا، رسولوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ نظام انسانیت کو دیا کرتے، یعنی درمیان میں ایک میسنجر کا، ایک پیغامبر کا جو ذمہ ہے وہ نبھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر ہم بات کریں کہ انسانیت کو ہمیشہ سے ایک دین اور ایک مذہب کی ضرورت رہی ہے، ایک نظام کی ضرورت رہی ہے۔ دین کے معنی خود سسٹم اور نظام کے آتے ہیں، تو ایک نظام زندگی کی ضرورت رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ضرورت اپنے رسولوں کے ذریعے سے پوری فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام بطور وحی کے انبیاء، رسولوں، پیغمبروں تک پہنچایا، اور انہوں نے وہ نظام پھر اپنی امتوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، بلکہ وہ نظام تو نظام عالم تھا ایک طرح سے، یعنی پوری انسانیت کے لیے عام تھا، لیکن بہرحال مانا اس نے کہ ماننا جس کا نصیب تھا۔ اب ہم آگے آتے ہیں، ہم جس دور میں جیتے ہیں، ہمارے لیے جو دین ہے، جو مذہب ہے اور جو نظام ہے، وہ نظام اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ہدایت عطا فرمائی، اس میں صاف طور سے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جو ایکسیپٹیبل دین ہے، جو قابل قبول دین ہے، جو نظام ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے خود اپنے ہی کلام میں یہ وضاحت فرما دی کہ ہمارا نبی وہی کہے گا جو ہم کہلوائیں گے، وہ وہی کر کے دکھائے گا جو ہم کرائیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر کرا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی بنیاد پر، ذاتی مفادات کی بنیاد پر کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، یہ وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم ان سے وہی کرائیں گے جو ہمیں کرانا چاہیے، اور جو ہم کرا رہے ہیں یہ وہی کرتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی، نمبر 1 انسان، نمبر 2 اسلام۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سے
انسان ایک مخلوق جو اس دنیا میں بھیجی گئی، اور اس کو جو نظام زندگی دیا ہمارے اس دور میں، یعنی تقریباً پچھلے 1450 سال سے لے کر ابھی تک جو نظام ہے وہ نظام اسلام ہے۔ اس کے بعد اب یہ لفظ آتا ہے، لفظ کتا۔ یہ تھوڑا سا سننے میں یا یہاں جو اس کا کنیکشن ہے، جو لنک ہے، وہی عجیب سا لگ رہا ہے، اور زیادہ بھی عجیب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے نسبت کیوں بنا رہے ہیں اور کیوں ہم بتلا رہے ہیں۔ دراصل کچھ لوگوں نے مزاج بنایا ہے، کچھ لوگوں نے اپنا طریقہ اور گویا کہ اپنا جو ہے انداز یہ بنا لیا ہے۔ سوشل میڈیا ایک آج کل اس طرح کا میڈیم ہے، اس طرح کا مقام ہے کہ آپ اپنی بات گھر میں بیٹھ کر کے، آفس میں بیٹھ کر کے، کسی جو ہے جلسے اور پروگرام میں بیٹھ کر کے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ اپنی بات ریکارڈ کریں، وہ عالم بھر کے اندر، دنیا بھر کے اندر وہ گھومتی ہے، نشر ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جب کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، کسی کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو اس سے وہ چیزیں لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے جو بتلایا ہے وہ صحیح ہے، درست ہے۔ چنانچہ اگر کسی بندے کی نسبت دین کی طرف ہوتی ہے، کوئی بندہ مسلمان ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے اور وہ ویل نون بندہ ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ دین کی بات ہے۔ یہاں ہم ایک پوائنٹ تو ضرور ایڈ کریں گے کہ دیکھیے، جو چیز ہمیں لینی ہوتی ہے ہم اس کے ایکسپرٹ سے، اس کے ماہرین سے وہ چیز لیتے ہیں، لہذا دین کے بارے میں بھی محتاط رہیے۔ جب دین لینے کی باری آئے تو پھر عام ایرے گہرے نتھو خیروں سے دین نہیں لیا جاتا، پھر دین کے ماہرین سے لینا چاہیے۔ جیسے اگر ٹیبلٹ لینے کی باری آئے، مولوی صاحب، بابا صاحب سے آپ ٹیبلٹ نہیں لیتے، آپ اچھے ڈگری ہولڈر اور اچھے خاصے تجربے کار ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ آپ کو کوئی دوسری دقت پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ کسی سے بھی آپ نے کوئی سولوشن لے لینا ہے۔ یہاں آگے بڑھتے ہیں، اب ان صاحب کو سنیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ کچھ نوجوان کتوں کو باندھ دیا کرتے تھے، پکڑ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو، کتوں کو باندھ کے نہ رکھا کرو، کتوں کو آزاد چھوڑا کرو اور کتوں پہ ظلم نہ کیا کرو، ورنہ شریعت کے اندر، دین کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتے سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور کتا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ چنانچہ کتے کو پالنا وہ درست ہے، اپنے پاس رکھنا درست ہے۔ ان صاحب کی بات کا یہ کہنا ہے، کچھ باتیں اس سے مفہوم ہو رہی ہیں اور کچھ باتیں لفظ بلفظ کہی جا رہی ہیں۔ اب آپ اس کو سنیے پہلے۔ تو کتوں کے معاملے میں عام طور پر لڑکے بالے مدینے میں بھی یہ کرتے تھے کہ کتے کو ویسے ہی باندھ لیا پکڑ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت کے بغیر کتے کو باندھ کر رکھنا یہ بے رحمی ہے، کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتے کو باندھ کر رکھنا یہ تھی بات، لوگوں نے سمجھا کتا رکھنا، ورنہ آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید نے اصحاب کاف کے کتے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کلبہم باسط الذرائع بالوسید۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو سدا کے ان سے شکار کیا جاتا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے جو تم اپنے کتوں کو سکھا دیتے ہو۔ ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اگر کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے میرا نام لے دو گے اور وہ شکار کو پھاڑ دے گا تو حلال ہوگے۔ اس لیے کتے سے خدا کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت کتوں کو باندھ کر اذیت دینے سے منع کیا۔ آپ نے ان کو سنا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا جو اس میں گرامی ہے وہ یہ صاحب ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، اچھے ویل نون جو ہے پرسنالٹی ہے، اچھے خاصے مشہور جو ہیں اسکالر ہیں اپنے آپ میں، لوگ ان کو ایک دینی اسکالر سمجھتے ہیں۔ اب وہ ہے کہ نہیں، وہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔ جو ہم آگے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، نمبر ایک، کتے کا جو تصور ہے دین کی نظر میں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ کتنی مرتبہ دھلا جائے گا؟ 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا، جن میں سے کم از کم 1 مرتبہ مٹی کے ذریعے دھلا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کتے کو رکھنے کے بارے میں بات کی جائے گی، کتے کو سنبھالنے کے بارے میں بات کی جائے گی، تو کتے کو ایز اے پیٹ، یعنی کہ ایک پالتو جانور کے طور پہ آج پالنا اور گھروں میں رکھنا مشہور ہو گیا ہے۔ لوگوں کو سمجھائیے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر انہیں ایسے آزادی دی جائے گی کہ اللہ کے رسول نے صرف اس وجہ سے منع کر دیا تھا کہ لوگ ظلم کرتے تھے، پکڑ پکڑ کے باندھ دیا کرتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے ان کو کہیں بند کر دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بس ممانعت ہے، باقی اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے، دین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
آپ کے لیے درست ہے، آپ رکھیں۔ حالانکہ خود آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، جہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کر رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کھیتی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی نگرانی اور مال کی حفاظت کے لیے ایز اے گارڈ کتا رکھنا، کتا پالنا وہ درست ہے۔ اس کی قرآن و سنت میں بھی اجازت ہے۔ قرآن و سنت ان دا سینس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، میرا نبی وہی کہے گا جو ہم چاہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کتا اگر کوئی حفظان کے لیے پالتا ہے، یعنی وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے تو درست ہے۔ البتہ کتا اگر گھر کے اندر ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے لگے تو نہیں آئے، واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، میں آنا چاہ رہا تھا، آ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ کے گھر میں کتا ہے جس میں مجسمے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے تصویر اور پردوں کے اندر کسی تصویر وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے، بہرحال اس میں کتے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے بھی ایسی جگہ پر داخل نہیں ہوتے، ایسے گھر کے اندر جس کے اندر کوئی جو ہے تصویر ہو یا کتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہاں اصحاب کہف کا کتا، کہاں اس کو مثال میں لایا جا رہا ہے، اور کہاں ایک عام کتا جو پالتو ہے، جس کو لوگ رکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو آپ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کو 7 مرتبہ برتن کو دھلا جائے گا، تو وہ پپی آپ کو ساتھ رکھنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ آپ اس سے اپنے کپڑوں کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ آپ اس سے اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ آپ اپنی بیڈ شیٹس وغیرہ کو، جہاں پہ آپ اٹھے بیٹھیں گے، آپ کے صوفے ہیں، آپ کی جو ہے جانمازیں ہیں، آپ کی چٹائیاں ہیں، آپ کی میٹرس وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں ہوتی ہے، اگر وہ آپ کا پالتو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، جہاں آپ اٹھے بیٹھیں گے وہ وہاں اٹھے بیٹھے گا، تو اب آپ بتلائیے کہ آپ کی وہ تمام چیزیں پاک کیسے رہ جائیں گی؟ اور اگر نہیں تو کیا پھر آپ ان کو دھلنے کے لیے دھوبی ساتھ لگا کے رکھیں گے؟ تو یہاں یہ بات بہت ہی ذہن میں بٹھانے، توجہ سے سننے سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خود کہا ہے رحمت للعالمین، تو نبی رحمت امت کے کسی بھی فرد پر اور اس کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق پر ظلم و ستم نہیں چاہتے تھے۔ جن لوگوں نے مزاج یہ بنایا کہ کتوں کے ساتھ شرارت کیا کرتے، ظلم کیا کرتے، خام خواہ باندھ کے چھوڑ دیا کرتے، کسی جگہ پہ بند کر دیا کرتے، ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، جانور ہے بھائی، آپ کیوں ظلم کرنے لگے ہو جانور کے ساتھ؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ جانور کے ساتھ بھی اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، اس کی ٹیک کیئر، اگر آپ کچھ حفاظت کر سکتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں، آپ ان کے چارے وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر اتنے ظاہری اور عام انداز میں بات کی جائے گی اور اسے ایسے تصور کرایا جائے گا اور یہ بات باور کرائی جائے گی کہ اللہ کو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ کو کتے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو کیا پھر محبت ہے؟ کیا پھر دوستی ہے؟ کیا پھر وہ شریعت مطہرہ کا کوئی حصہ ہے کہ کتا پالا جائے؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا سمجھیے گا آپ اس بات سے؟ عوام جو آج کل کالانعام بنی جا رہی ہے، اور ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ مشرق سے جو ہے مغرب سے ہمیں جو ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں، اور ویسٹرن کلچر یہ بن چکا ہے کہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی بہنوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، پڑوسیوں کا لحاظ نہیں ہوتا، ان پہ خرچ نہیں کیا جاتا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، کتوں کو پالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے خاص کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ماں باپ کو بھیجا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم میں، آپ جائیے، یو آر ناٹ دا پارٹ آف آور لائف، آپ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں، آپ اپنی گزار چکے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ہم اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں ماں باپ کی جگہ نہیں ہے، ہاں ان لوگوں کے بیڈ پہ، ان لوگوں کے صوفوں پہ، ان لوگوں کے بیڈ روم میں اور ان لوگوں کے ڈائننگ روم میں کتوں کی جگہ ہے، پپیز کی جگہ ہے۔ ان کی مرسڈیز میں کتا تو بیٹھ سکتا ہے، پر بابا یا امی جان نہیں بیٹھ سکتی پاس والی سیٹ پہ، تو انہوں نے کتے کو اتنا محترم اور معظم بشان مخلوق بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔
اب اگر آپ ایسے فری ہینڈ دیں گے امت کو اور عوام میں پیغام عام کریں گے، دراصل ہمیں اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی، ہمارے ایک بہت عزیز اور قریبی ساتھی ہیں، مقتدی حضرات میں سے ہیں، ان بھائی نے ہمارے پاس ایک کلپ بھیجا تھا جو ہم نے آپ کو شروع میں سنوایا ہے کہ مفتی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی دقت کی والی بات نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی جو ممانعت تھی وہ اس معنی کر تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کھلا چھوڑو اور ان کو آزاد کرو، ایسے نہیں فرمایا کہ ان کو رکھنے میں کوئی قباحت ہے۔ تو یہ تھا شرعی پہلو، یہ تھی 3 وہ احادیث جن میں اس کے جھوٹے ہونے کو ناپاک کہا گیا، جن میں جبریل امین اس لیے تشریف نہیں لائے کہ نبی رحمت کے گھر کے اطراف میں، گھر کے آس پاس میں، گھر کے اندر وہ ایک کتا تھا، اور اللہ کے رسول نے خود یہ فرمایا کہ ملائکہ رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، فرشتے ایسی جگہ پہ نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو اس معاملے میں شرعی نقطۂ نظر ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جو یہ ماڈرن ایرا جسے ہم سمجھ رہے ہیں اور جن روشن خیالوں کی نقالی کرنا ہم اپنے لیے باعث غیرت، باعث عزت، باعث عظمت اور باعث شرف و کرم سمجھتے ہیں، اب ان سے سنتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں کتے کو ساتھ رکھنے، کتے کو پالنے میں کیا نقصانات ہیں یا کیا فوائد ہیں۔ یہاں تک ہماری بات سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ کتا اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، زمین جائیداد یعنی پراپرٹی وغیرہ کی حفاظت کے لیے پالا جائے، یا ہنٹنگ ڈاگ پالا جائے، کتا ایسا پالا جائے جو شکاری کتا ہو، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اس کا جو ہے جب اس کا تھوک اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو اس کا کیا ہوا شکار کیسے، تو انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی ہم وضاحت کریں گے۔ ابھی مدعا یہ ہے کہ کتا ایز اے پیٹ اور جو پپیز پالے جاتے ہیں وہ رکھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ فوائد تو ہم بتلا چکے ہیں کہ اس سے جو ہے کیا کیا خانہ خرابیاں ہو جا رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا مزید نقصانات کی طرف، یا آج کل کے جو روشن خیال ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی کی ایک کتاب ہے، مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم سے امت مسلمہ کو نفع استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، اس کے اندر انہوں نے ایک مضمون کوٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کو رکھتے ہیں، اس کو آپ توجہ سے سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کتا پالنا علم جدید کی روح سے ہمیں اپنے ملک میں اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رحم دل، انسانیت نواز اور ہر جاندار مخلوق کے حق میں مہربان خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ایک ایسے جانور سے باز رکھا ہے جو سنجیدہ، مانوس اور امانت دار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم ایک ٹھوس علمی مقالہ پیش کرنا چاہتے ہیں جسے ایک جرمن اسکالر نے لکھا ہے اور جو ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا ہے۔ اس مقالے میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ لوگ کتا پالنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کرنے لگتے ہیں اور اس کو چومتے بھی ہیں، نیز اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچا ہوا کھانا کتوں کے آگے اپنے کھانے کی پلیٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ عادتیں ایسی معیوب ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی یہ عادتیں اگر دیکھا جائے تو اتنی بری ہیں کہ ذوق سلیم ان کو قبول نہیں کرتا۔ جو اچھی سلیم طبیعتیں اور فطرتیں ہیں، اچھے مزاج ہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، جن مزاجوں کے اندر جو ہے شائستگی ہے، اور یہ شائستگی کے بھی خلاف ہے، مزید برآں یہ صحت و نظافت کے اصول کے بھی منافی ہے۔ فرماتے ہیں طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس جرثومے کی شکل فیتے کی طرح ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں،
وہ اس قسم کے جراثیم مویشیوں اور خاص طور سے سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں کے جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، لیکن بلیوں کے جسم پر شاذ ہی ہوتے ہیں، یعنی بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم دوسرے فیتے والے جراثیم سے مختلف ہوتے ہیں اور اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں گزشتہ سالوں ہی میں کچھ معلومات ہو سکی ہیں۔ مقالہ نگار آگے لکھتا ہے، یہ جراثیم انسان کے جگر میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ جسم کے کسی حصے میں پیدا ہو، صحت کے لیے وہ سخت مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ اکبر۔ جو بیماری، جو جرثومے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج تاحال دریافت نہیں ہوا ہے۔ ان وجوہ سے، یعنی یہ جو ریزنز دیے گئے ہیں یہاں، ضروری ہے کہ ہم تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ اس لاعلاج بیماری کا مقابلہ کریں اور انسان کو اس کے خطرات سے بچائیں۔ تو بچائیں گے کیسے؟ کتے باقاعدہ گھروں کے اندر رکھ کر کے، گود میں لے کر کے، ان کو چاٹ کر کے یا ان کو اپنا پیار کرا کے، ظاہر سی بات ہے کہ ذرا دوری، ڈسٹینس مینٹین کی جائے گی، دوری رکھی جائے گی۔ ایک جرمن ڈاکٹر کا حوالہ دیا گیا ہے، کہتا ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان کے جسم پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے نہ دیا جائے۔ کتوں کے جراثیم ہیں، کتوں ہی کو مبارک۔ انسان اپنے آپ کو کتوں سے ذرا دور رکھ کے انسانوں کی صحبت میں رکھے۔ انسان اگر اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنی چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے، بچوں کو ان کے ساتھ گھل مل جانے سے باز رکھنا چاہیے، کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ان کو بچوں کے کھیل کود اور تفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتوں کی بڑی تعداد بچوں کی ورزش گاہوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کے کھانے کے برتن الگ ہونے چاہیے۔ انسان اپنے کھانے کے لیے جو پلیٹیں وغیرہ استعمال کرتا ہے ان کو کتوں کے آگے چاٹنے کے لیے نہ ڈال دیا جائے، اور نہ ان کو بازاروں اور ہوٹلوں وغیرہ میں داخل ہونے دیا جائے۔ غرض ہے کہ پوری احتیاط سے کام لے کر ان کو کھانے پینے کی تمام چیزوں سے دور رکھا جائے۔ اس کا معنی نہیں کہ انہیں کھانا پینا نہ دیا جائے، ان کے حصے کی چیزیں انہی کے سٹائل میں انہی کے پاس رکھ کے چھوڑ دی جائے۔ اپنے استعمالی برتن جو سیلف یوز کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو نہ دیے جائیں، بلکہ ان کے یوز کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا جیسے ہنٹنگ ڈاگ ہے اور حفاظتی جو بھی آپ نے پالا ہے کتا، تو اس کو اس کے انداز میں آپ ظاہر سی بات ہے اس کا خیال رکھیں گے۔ اس بیان کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے ساتھ گھل مل جانے سے جو روکا ہے وہ کس قدر مبنی بر حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے برتنوں میں کتے کے منہ ڈالنے سے احتراز کرنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے، نیز بلا ضرورت کتا پالنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ علامہ یوسف القرضاوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے اس میں کتنی عظیم مصلحت پوشیدہ ہے۔ جدید علمی اور طبی تحقیقات آج ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کس قدر ہم آہنگ ہو رہی ہیں، اس حقیقت کو دیکھ کر بے ساختہ ہماری زبان پر قرآن کریم کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ وہ وضاحت تھی جو ہم نے انسان اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیسے رہے، اور کتے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا محبوب کتنا محبوب سمجھ رہے ہیں، کتنا قریبی جان رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بے شک دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنے کی شریعت، اللہ، اس کا محبوب اور جو ہے کوئی بھی اچھا نظام، کوئی بھی انصاف پرست یا انصاف کو لے کے چلنے والا، اس کی تعلیم دینے والا سسٹم کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ظلم کیا جائے، خیال رکھا جائے، لیکن ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو حدود کا خیال رکھتے ہوئے کتا ہو یا دیگر مخلوقات ہوں،
ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ اور ان کے کھان پان کا جو ہے انتظام یا ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا، کھلانا پلانا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ثواب ہیں، لیکن ان کو گھروں کے اندر، گھر سے زیادہ دلوں کے اندر، اور پھر جو ہے ساتھ بٹھانا اٹھانا، اس کے جو نقصانات دینی اور طبی اعتبار سے ہو سکتے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔